یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رحمان مدد، کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ کا نام ہے، امان اللہ لاڑکانہ۔ دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو، تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے۔ اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور ایک بولیں بولیں۔ اور سنا اب میں نے کیا کہا ابھی تک؟ اب امام سیوطی کی بات بتا رہے ہیں کہ امام سیوطی نے اپنے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اس پہ کافی ادلہ ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور وہ زندہ باد، زندہ باد، جی احسنت۔ بس انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات مبارک میں معجزات کے حامل تھے، معجزات تھے ان کے پاس۔ وہ ان کے وفات کے بعد کیا ان سے چینی گئی ہیں یا ان کے پاس ہیں وہ معجزات؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ لا ادری، لا مجھے معلوم نہیں۔ ہاں، یہ وہ ابھی نبی ہیں یا نبوت ختم ہو گئی ان کی؟ نبی تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، رسول نبی ہیں تو یا ہیں۔ رسال؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ بات اختلافی ہے ان میں، جماعت عمریہ میں، کہ کیا موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں، یہ اختلافی ہے ان کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بہت شرم کی بات ہے آپ لوگوں میں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی جملے پہ آپ کے علماء نے اختلاف کیا ہے، کیا واقعا وہ اب بھی رسول ہیں یا نہیں ہے؟ تو ہمارے نزدیک وہ اب بھی رسول ہیں، اب بھی ان سے کوئی اچھا، معجزات۔ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے ان سے ان کے معجزات چھین لیے ہیں؟ کوئی دلیل ہے اس بات پر؟ میں اس پہ علم ہی نہیں رکھتا، میں اس بارے میں نہیں جانتا، او آپ بھائی بتائیں۔ تو کہہ دو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، نہیں معلوم، بس معجزات ان کے پاس وہی تھے نہیں معلوم، زندگی میں، نہیں معلوم۔ زندگی میں معجزات تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں معلوم؟ تھے کیوں نہیں تھے؟ تھے، مرنے کے بعد ان سے چھینے گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ثابت نہیں کہ ان سے چھینے ٹھیک گئے، ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اس لیے ٹھیک آپ کو ہے۔ شک ہے کہ وہ ابھی نبی ہیں یا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو شک ہے نا آپ کو ان کی رسالت پر؟ نہیں نہیں، وہ تو اچھا ابھی بھی اچھا، نبی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے علماء میں اختلافی ہے مسئلہ، میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا۔ اچھا، کہ ٹھیک وہ ہے، صحیح مرنے ہے۔ کے بعد وہ، ہاں، تو وہ اب بھی رسول ہیں، ان سے معجزات نہیں چھینے گئے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، معجزات ان سے چھینے گئے، بس وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری آنکھ کو نہیں ٹھیک دیکھتی ان ہے۔ کی زندگی کو، زندگی بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذالک ٹھیک الکتاب ہے، لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون، ہاں بولو، یؤمنون بالغیب بالغیب، ویقیمون الصلاۃ۔ ہاں بالغیب، غیب میں ایمان رکھنا، یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہت سارے قرآن کے علاوہ جو بقیہ معجزات ہیں، بہت سارے ہم نے نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کی قبر میں وہ زندہ ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک شخص زندہ بھی ہے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے۔ آپ نماز میں تحیات کیسے پڑھتے ہیں؟ تحیات ذرا سنائیں۔ مجھے پتا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہیں، ٹھیک ہے نہیں، بتا، سناؤ۔ بتا تو رہا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے، مطلب پورا ہاں سناؤ نا، ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ التحیات والطیبات للہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اچھا پورا، ہاں ہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ ہاں، یہ وبرکاتہ۔ سلام کس کو دیتے ہو؟ سلام ایسے یہ کوئی اس کا معنی بھی ہے، ایسے فضول ہے؟ اور بھائی کس کو درست کہہ رہے سلام ہیں دیتے ہو؟ وہ آپ، اگر نبی وہ، کو، ہاں، یہ فضول نبی کو۔ پرس نہیں ہے۔ امتی دیکھو، امتی کوئی بنگال میں ہے، امتی کوئی چائنا میں ہے، امتی کوئی جاپان میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سلام دیتا ہے کس کو؟ ہاں، ہاں، تو نبی نبی کو۔ وہی نبی، ہاں وہی نبی جو دن میں آپ کتنی دفعہ سلام دیتے ہو؟ 5 دفعہ نہیں، بہت دفعہ سلام دیتے ہیں نا، کیونکہ ہر نماز میں ایسے ہی ہے، سلام دیتے ہیں۔ 10 دفعہ تو ہاں کم از کم بالکل، بھی ہوگا نا۔ بہت دفعہ نہیں 10۔ نوافل ہیں وغیرہ ہاں، وغیرہ سلام دیتے ہیں، ہاں۔ تو اس نبی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا بِمِثْلِهَا أَوْ أَحْسَنَ مِنْهَا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کہ کوئی شخص آپ ایسے ہی پہ ہے۔ سلام دے تو اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب دے. تحیت سلام، تحیت کا رد کرنا واجب ہے نا، سلام کا رد کرنا، جواب جی دینا. بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں بالکل. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام بھی سنتے ہیں، سلام بھی دیتے ہیں، تو وہ معجزات بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو اگر ان سے مانگ لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں، میں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ابس بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، اور سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے سوائے وہابیت کے، سوائے وہابیت کے سب. ہاں اب بولو تم. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ابھی بھی رسول ہیں، ان کے پاس ابھی بھی معجزات ہیں، اور یہ کہ ان کے اوپر سلام بھیجا جائے تو وہ سلام سنتے ہیں، وٹ ایور. ٹھیک ہے، تو وٹ ایور کیا جواب بھی دیتے ہیں. مطلب وٹ ایور سے جواب دینا مراد یہ تھی واجب ہے. کہ وہ بھائی جواب دینا، وہ آپ نے خود بولا کہ قرآن میں واجب ہے. ہاں تو جواب سوال دیتے ہیں، سلام جواب اگر دیتے ہیں، سنتے ہیں بالکل جواب نہیں بالکل دیتے، جواب یہ تو جواب کفر بھی ہے نا دیتے بھائی. ہیں۔ جی جی، میرا مطلب یہی تھا، یہ مطلب تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو صحیح جواب ہے، نہیں دیتے ہوں گے، شیعوں کو جواب ضرور دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، مجھے مسئلہ نہیں ہے. اب میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا، سنیں، میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ عین اس مسئلے پر کہ آپ ان سے استغاثہ کریں اور وہ اس استغاثہ کو بھی قبول کریں، یا اس کے بھی مدد کریں. کیا آپ کے پاس اس کی کوئی ہمارے دلیل پاس قطعی حدیث ہے، ہے؟ ہمارے پاس جی ہاں احادیث ہے ہمارے پاس ہمارے کتب میں احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اور دکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے پاس ہماری کتب احادیث سے کوئی اس ہے. میں دلیل نہیں ہے، نہیں آپ کے یا کتب قرآن سے آپ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے؟ قرآن میں یعنی دیکھیں بہت ساری یہ ایک فرعی جو باتیں ہیں نا کہ فلان کام کرنا جائز ہے، فلان بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جو قرآن مجید میں ٹھیک، تو بہت سارے. ہاں قرآن مجید میں تو بہت یعنی سارے، کہ لیکن ہاں مجھے مثلا پتہ ہے، لائک مجھے ابھی اجازت دیں، اس ابھی بات میں مجھے مثلا مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو مجھے بتاتا سمجھا ہوں کہ دیے کہ قرآن میں ہر چیز تو بیان حضرت نہیں ہوئی ہوئی. ایسے ہی ہے. حضرت حضرت یوسف علیہ السلام، مثلا میں بھی دکھاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی ہے، اپنے والد کے لیے جو اندھا ہو چکا ہے، اس کے آنکھیں کام نہیں دے رہے، اپنی قمیص بھیجی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ اگر قمیص اس پہ پھینک دو تو وہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ دوبارہ اس کے آنکھیں شفا پائیں گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، وہ قمیص کیا چیز ہے بھائی؟ وہ یوسف کی قمیص کیا ہے؟ اللہ تو شافی نہیں، ہے. ہم تبادل کے خلاف نہیں ہیں، ہم تبادل کے بھی خلاف نہیں ہیں، اور ہم توسل کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو تھا وہ صرف بعد از ممات استغاثہ کا مسئلہ تھا. وہ کہاں حرمت کی اور دلیل مجھے لے کے آؤ نا کوئی تم، مسئلہ نہیں ہے اگر حرمت آپ کی یہ دلیل لے کے کہتے آؤ، ہیں. ہاں حرمت کی دلیل لے اچھا، کے آؤ، حرمت کی شرک دلیل شرک ہونے کی دلیل لے کے آؤ. حرمت کی دلیل، اچھا سنیں، حرمت کی دلائل جو میں نے پڑھے ہیں نا، مطلب جس طرح آپ کو شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کشف و شبہات وغیرہ میں، جو محمد عبد الوہاب کی کتاب ہے، تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے ایکچولی جو بات لکھی ہے نا، انہوں نے یہ لکھی ہے وہ آپ کہ پڑھ لو ان کے شبہات کو، اگلے ہفتے کال کرو، ایک شبہ ہم جماعت دیں گے. ٹھیک ہے نا، تم تیاری کر لینا خوب، ایک خوب تیاری کرو، لو جتنا ہے تمہارے پاس مواد لے کے آؤ کہ کیوں یہ شرک ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، جو بھی ہے وہ ایک کر کے ہم ایک کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگلے ٹھیک ہے، ہفتے نیکسٹ ویک. اوکے، کال کر لینا محمد بھائی. اوکے خدا حافظ. اوکے ولی جو کل مومن من بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا. یہ امام نسائی کا باب نمبر 28 ہے. حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت، امام نسائی. فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی جس سے آپ کے چہرے انور پر غضب نمایا ہوا. والغضب یبصر فی وجہہ، آپ کے چہرے انور پر غضب نمایا ہوا. فقال ما تريدون من علی، فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی. سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا، اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہے، خدا کی قسم فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ، میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی برا بلا کہا اس نے مجھ کو گالی دی.
حدیث 99 بھی حدیث اسی حدیث کے مختلف طرق اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم وعلم والاہ وعادم وعداہ، اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَابْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا، فرمایا اے علی سن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الیہ، حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ اور لوگوں حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر مروڑ نظر آئے، جس کی طبیعت میں مروڑ نظر آئے، گھٹن نظر آئے، حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے۔ ایک دے مشکل کشا ہون سنو مولوی بنو جواب اکھے جی کربلا وچ اپنیا نہیں پہنچ سکے تے ہوراں کیڑا پہنچ سن اے سنو اس آکھیا اکھے اپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویاں نہیں کی مشکل کیڑی ہو سی جتھے پہنچ سن۔ میں کہو چلیا عقل کر، جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں لوڑ ہی نہیں ہونی، انہاں مشکل پہنی ہی نہیں۔ میں کہ آکھیا جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پیوے بھی تے اساں سمجھنا ہی نہیں مشکل۔ کہ دلیل دے بھائی نصیر الدین اکھے جی جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوے نے کے حل کرسی۔ میں کہا اول تے نہ مشکل پہنی ہی نہیں، جے پہ ونجے تے مشکل سمجھنا ہی نہیں۔ کس طرح؟ میں کہا ناخن ہے، ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے، اول تے اسا کدے کھرکڑے اپنے ہوتے لوڑ ہی نہیں بھی، کدے کسی ناخن نہ کھرکیا ہے؟ سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ اے پیریاں کھرک ہو گئیں اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی ہاتھ دیتا دے نال تے اخیر تے لایا نا اس بات ہے جی مشکل کشا جائے ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا، علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر تے مقام ملے۔ بھائی میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ اور، ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے جی۔ یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے۔ عقیدہ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ مجمع، یہ قوم، یہ ملت، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے، اس پہ قربانیاں بہت دی گئی ہیں، ہم عقیدہ توحید سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو بول تو ہم رہے ہیں نا، تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے۔ بھئی آپ تو بول نہیں رہے، تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے؟ ہم حضور جب یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے عرض کی، ایک اصطلاح ہے طول کی جی۔ ہاں یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض جی جی۔ ایک اصطلاح ہے عرض، عرض برابر برابر کو کہتے ہیں، طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو عرض میں رکھ کے، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے، ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے، طول میں رکھتے ہیں۔ میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمان لگے اللہ سے مانگیے،
اب 3 مثالیں، 3 تصویریں مدد مانگنے کی. فرمانے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے. واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے. کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. فلاں چیز اس سے مانگی ہے، یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں. معاذ اللہ یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. اللہ کے برابر کسی کو رکھنا، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے، ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن علی میں ہے. میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے. کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا. یہ غیر خدا سے مدد نہیں ہے. ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. الاعمال بالنیات یہی کیا حدیث ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میری نیت کیا ہے، عمل انجام دینے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. نیت کی بنیاد پر میرے اعمال ہیں، اور پھر شواہد موجود ہیں، قرائن موجود ہیں. بھائی ایک ممبری زبان کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو جس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کی عادتیں آتی ہیں نا. بھائی یہ اللہ کے گھر پیدا ہونے کا نتیجہ تو ہے کہ ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہیں، پنڈلیاں رجل اللہ ہیں، کمر جنب اللہ ہے. یہ پورا وجود عین اللہ ہے، یہ پورا وجود ید اللہ ہے، یہ پورا وجود جنب اللہ ہے. جی اچھا ساری چیزوں کی نسبت تو اللہ سے ہو گئی. جب نبی مکرم نے دیکھا کہ سارے اعضاء علی سے منسوب، اللہ سے منسوب ہو گئے، تو فرمایا لحموں کا لحمی دموں کا دمی. تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. اور اب اگر کوئی نبی سے اور علی سے مدد مانگ رہا ہے، میں جملہ اور بہتر کروں، اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے. دوجا اٹھتا پھرے بس وہ کاشا دی گل سی ہو گئی. نہیں کرنا ایویں حضرت علی نو بدنام کر دیا. حضرت علی نے یہو جی مدد کی کرنی ہے خدا دا ہی کام. اللہ پاک ہی بیٹا مدد نہ کردا. وہ اللہ دے نیک بندے انہاں دی درود و سلام پڑھے، انہاں نال محبت کرے، مدد اللہ ہی کردا. اے جائز یہ کوئی ڈر نہیں. فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام صحیح بخاری ابو داؤد سب سے گا، کوئی گل نہیں ہے. ایک نشانی بنی ہے جدو رسول اللہ دی اولاد دا ذکر کرے نا خاندان دا. آپ دا چھوٹا جا بچہ فوت ہوا ابراہیم، وہ لیے صحیح بخاری لکھا ابراہیم علیہ السلام. آپ دی بچی ام کلثوم تھی، وہ لکھا ام کلثوم علیہ السلام. میرے دیں میں لوگوں نے ایک مسئلہ جان کے بنایا، کچھ بھی نہیں. یہ صرف ایک دستور بن گیا، ورنہ تسی مینوں بھی کہہ سکتے. اسی پڑھ دے نہیں اتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر سلام اور اللہ کے ساری دنیا نہیں کہنے. ایویں گل چیڑ دی بنا لیں، کچھ نہیں کر. کئی کتابوں سے مولوی آئے، میں انہوں نے ابو بکر عمر دا کٹ کے کھایا، کیا نال انہاں نے علیہ السلام لکھا کہ یہ صرف شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے نا دین تباہ کیا. فرقے بنائے، جھگڑ دے، کوئی شیعہ بنیا، کوئی سنی بنیا، کچھ نہیں. مسلمان بنو.
ਤੇ ਰਲ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਹੂਦ ਹਨੂਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ? ਕਿੱਥੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ਾਇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10-12 ਛਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਗਾੜੋ। ਹੈਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਸੱਚਾ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਰਕ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ दी। बिल्कुल उन्होंने पता लग गया। पता किस्म ये मखलूक भी अजीब व गरीब मखलूक है। कहता है बस या अल्लाह मदद, या मोहम्मद रसूल अल्लाह गलत, या अली बिल्कुल ही गलत है ना, बस या अल्लाह मदद। तो मदद को कहता है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, और तामीर मस्जिद के लिए चंदा बंदों से मांगता है। समझ रहे हो ना बात को? तो कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 17वां सूरह सूरह बनी इसराइल। रसूल, मेरे रसूल दुआ मांगो कि मुझे सच्चाई के साथ मदीने पहुंचा दे, सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे, हिजरत के वक्त की दुआ। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुन का अपने पास से, सुल्तानन एक ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। तो नसीर मांगा है, नुसरत नहीं मांगी। सुन लिया तुमने भाई? सुन लिया ना? नहीं भाई, अब सुनो। वजअल ली वजीरन मिन अहली, मूसा की दुआ याद करो। मालिक मुझे वजीर दे दे अपने पास से, नहीं मेरे खानदान से। दोनों आयतों को मिला लो। वजअल ली वजीरन मिन अहली, मालिक मुझे मेरे खानदान से वजीर दे दे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? वजअल ली मिन लदुन का, मालिक अपने पास से दे दे। आयत है भाई, आयत है, आयत है कुरान की, दोनों आयतें हैं कुरान की। मूसा का वजीर, मूसा ने दुआ मांगी मेरे खानदान से दे दे। मोहम्मद का वजीर, मोहम्मद की दुआ अपने पास से दे दे। तो मूसा का वजीर आएगा मूसा खानदान से, मोहम्मद का वजीर आएगा अल्लाह के पास से। अब समझ में आया कि अल्लाह ने अली को अपने घर में क्यों पैदा करवाया। वजीर है मूसा का, मूसा के खानदान से। नसीर है मोहम्मद का, अल्लाह के पास से। सिपाही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिपाही है। अच्छा भाई, सब जानते हैं सिपाही तो है। अच्छा, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। यानी अली के मददगार होने पर तो किसी को भी एतराज नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने भेजा था रसूल की मदद के लिए, और वो आया और जिंदगी भर रसूल की मदद करता रहा। अच्छा भाई, अब मैं क्या करूं? ये अल्लाह की तरफ से, मिन लदुन का, अल्लाह की तरफ से आया हुआ मददगार है। लफ्ज बदल दो, अल्लाह की तरफ से आया हुआ सिपाही है। ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब हर जंगे बदर पहली जंग, जंग हुनैन आखिरी जंग, हर जंग में यही रहा। नहीं भाई, जंगों के शुरू होने से पहले शब हिजरत कौन था? बहुत आराम से मैं आगे जा रहा हूं, और अब मेरे पास मैं देख रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जान ले आया हूं। मजबूरी मेरी ये है कि इसे तमाम किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा भाई, तो अब जंग बद्र में सबको मालूम है, सबको मालूम है कि नसीर कौन था। जंग उहद में नसीर कौन था, सबको मालूम है। क्या भूल गए? अबू मेहजन सकफी एक रिवायत, अबू दुजाना दूसरी रिवायत। साहबी रसूल का नाम है। जब घमसान का रन पड़ा है, कभी फिर आया ना,
تو وہ گھمسان کا رن بتلاؤں گا. جب گھمسان کا رن پڑا تو لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر پہاڑوں پہ پناہ لے لی. ٹھیک. اور اب میدان میں رسول کے پاس کچھ مختصر سے لوگ رہ گئے. ان میں ابو محجن ثقفی بھی تھے اور لڑ رہے تھے. علی بھی تھے, لڑ رہے تھے. علی رسول کے قریب تھے اور ابو محجن ثقفی فوج کے اندر تھے. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ میرے نبی کے اس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لیے آیا, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول کیا کریں؟ صحابی ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے. آپ تو صحابہ کرام کے عقیدے پہ بھی نہیں ہیں. صحابی ہے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. بھائی خود بندوبست کرو تلوار کا. جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ میرے لیے تلوار کا بندوبست کرے گا. رسول نے عریش سے جھک کے نیچے دیکھا, کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی, اٹھائی, کہا تلوار لو. اس کے ہاتھ میں تلوار بن گئی, چلا گیا. بس بھائی میں نے واقعی تمہیں بہت زحمت دی ہے اور میں بہت معذرت خواہ ہوں. وہ چلا گیا. تلوار دی, کھجور کی خشک ٹہنی اٹھا کے دے دی, کہا تلوار لو. تلوار دی, وہ گیا اور اس نے جنگ کی اور فوجوں کے اندر ڈوب گیا. اب کیا ہوا پھر صحیح, علی آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میری تو خواہش یہی ہے کہ یا رسول اللہ زمین پہ دیکھیں, کوئی اور ٹہنی پڑی ہو اٹھا کے دے دیں, کچھ بھی دے دیں گے وہ تلوار تو بنے گی. ٹھیک ہے نا. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. دوسری مرتبہ دکھلایا علی نے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اچھا ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, کوہنیوں سے خون گر رہا ہے. رسول خاموش. تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ابو محجن ثقفی کو دے چکے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے. خاموش. اتنے میں وہ فرشتہ چیختا ہوا آیا. سب جانتے ہیں واقعہ, تو سب جانتے ہیں نا. وہ فرشتہ چیختا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یا رسول اللہ یہ تلوار لے, اللہ نے بھیجی ہے, علی کو دے دے. دے دی, کہا جاؤ علی. میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے, دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کا وزن اٹھوا دیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے, دعا کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو, تمہاری اولاد, وہ مر جائے گی, اس کی اولاد. یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے. کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے, کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے.
اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں, اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے, بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا, علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے, لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین, لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا, لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا, یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے, تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے, ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے, حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے, باقی علماء کا بھی, اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا, میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں, ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا, علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں, انہوں نے, ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ. تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے. علی بھی ولی اللہ ہیں, ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں, عمر بھی ولی اللہ ہیں, عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں, علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں, اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی. اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا, میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا, کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے, اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو, دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے, اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی, الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں, کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں, ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا, غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے, انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا, رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں, آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں, ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں, اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم, لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے, اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا اگے بھی پڑھو نا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ ہے اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز, المدد یا صبر, میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا پھر؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو, مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز, المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی, بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے, معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے, لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا, میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو دلائل ہے نا وہ یہی, قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے. تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں. باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے, جس میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے ریسرچ پیپر کو. 8 پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کور کیے ہیں. پچھلے دنوں میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 دیکھیں, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. یحیی و یمیت ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. فرمایا اللہ وہ ہے, زمین کی سلطنت بھی اسی کے پاس, آسمانوں کی حکومت بھی اسی کے پاس. یحیی و یمیت, وہ حیات بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اور یہی فکر لوح دل پر لکھنے کے لائق ہے. آگے فرماتا ہے ما لکم, زمین و آسمان کی حکومت اللہ کی, بات بھول تو نہیں گئی. یحیی و یمیت, موت و حیات اس کے تصرف میں. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. فرمایا اللہ کے بغیر نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ ہی کوئی مددگار. میں نے کہہ دیا یا پتہ نہیں اندھیرے کی نظر ہو رہا ہے میرا بیان یا لوح دل پہ مرتسم ہو رہا ہے. پڑھی میں نے آیت ہے, اور یہی دیغم وہ آیت ہے جسے دیکھ کر خیبر شکن کی مدد کے منکر کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے میرے بغیر کوئی نصیر نہیں. میں ان عقل کے دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں نصرت سے پہلے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بغیر کوئی ولی بھی نہیں. جو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں ہے؟ نصرت سے نفی بعد میں کی, ولایت سے پہلے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, نہ اللہ کے بغیر کوئی ولی ہے نہ اللہ کے بغیر کوئی نصیر ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو رسول بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے. یا ولایت کے منکر ہو جاؤ یا نصرت کے قائل ہو جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, دو میں سے ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا. یا پھر ولی بھی صرف اللہ
जो कह रहा है कि मेरे बगैर कोई वली नहीं, वही कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है, अली वली है। विलायत और नुसरत की नफी का मकसद ही पिंडी वालों ये है कि जिसे अल्लाह ने वली नहीं बनाया उसे वली मानना शिर्क, जिसे अल्लाह ने नासिर नहीं बनाया। जुमला कहने लगा हूं, अगर लिखा गया, हाँ इस तनाजुर में आपसे पहले ये जुमला किसी ने नहीं कहा, ये मेरा वादा है। ये तो हर कोई कहता है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। आज गज़नफर का ऐलान भी अपने दिल की तख्ती पर लिख के जाओ, जिसे अल्लाह नासिर न बनाए उससे मदद मांगना शिर्क, और जिसे अल्लाह नासिर बनाए उससे मदद ना मांगना शिर्क। जो समझ आ रही बात जो है? अब मैं जो पीछे हैं उनकी नीयतों पे भरोसा करते हुए ही पढ़ रहा हूं। ये असद बिल्कुल ऐसे है जैसे मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शिर्क, शिमाल की तरफ मुंह करके पढ़ना शिर्क, जनूब की तरफ मुंह करके पढ़ना शिर्क, काबे की तरफ मुंह करके न पढ़ना शिर्क। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ, क्योंकि इस जिहाद को अल्लाह ने मसजूद बनाया है। अब जिनको अल्लाह ने नुसरत का इख्तिदार नहीं बख्शा उससे मदद मांगो तो शिर्क, अली को उसने नसीर बनाया है इससे ना मांगो तो शिर्क। अल्लाह अकबर। पल्ले पड़ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, क्योंकि अल्लाह ने भी फर्ज अपने इख्तिदार विलायत में ये बातें गिनी हैं कि मौत व हयात मेरे कब्जे में है। क्यों? मैं वली हूं। अल्लाह पहले पढ़ रही है बात या सर से गुजर रही है? मौत व हयात मेरे तसर्रुफ में क्योंकि मैं वली हूं। जमीन व आसमान की हुकूमत मेरे कब्जे में चूंकि मैं वली हूं। नुसरत मेरे कब्जे में चूंकि मैं वली हूं। तो अब जो जितना वली होगा, खुदा की कसम जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चेहरे नजर नहीं आ रहे ना, विलायत की धड़कन को मैं यहां भी महसूस कर रहा हूं कि कहां कहां से आ रही है? जो जितना वली होगा, जमीन व आसमान की हुकूमत में उतना हिस्सा, मौत व हयात पे उतना कब्जा। भाई ईसा के पास जुज़वी विलायत थी, परिंदा खल्क करता था। हाय हाय। और पिन्नी वाला कुरान कहता है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, के आदम और ईसा की मसल एक है। जो हकीकत आदम की है वही ईसा की। जिस चीज से ईसा बना है उसी से आदम है। तो ये जुज़वी विलायत वाला परिंदे खल्क करता है, कुल्ली विलायत वाला आदम बनाता है। जो